اس قبیلے کے بے شمار آدمی مارے گئے اور جو بچ گئے اور بھاگ نہ سکے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں یہ عورت بھی تھی جس کا نام ام قرفہ فاطمہ بنت بدر تھا۔ اس کے ساتھ اس کی کمسن بیٹی سلمہ بھی تھی۔ بنو فرازہ کے جنگی قیدیوں نے بتایا کہ زید رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو فاطمہ بنت بدر نے قتل کروایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ یہ عورت سراپا شیطان اور بڑا ہی حسین اور چلتا پھرتا فتنہ و فساد ہے۔ اس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف اس کے دل میں اتنی زیادہ نفرت ہے کہ یہ کہا کرتی ہے کہ میں صرف اس مسلمان کو پسند کرتی ہوں جو مرا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے متعلق اس کے اپنے قبیلے کے لوگوں سے ہی یہ ساری باتیں سنی، اور یہ دیکھ کر کہ یہ عورت کتنے زیادہ آدمیوں کی موت کا باعث بنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سزائے موت کا حکم دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل فوراً ہوئی اور اس عورت کو ہلاک کر دیا گیا۔ فاطمہ بنت بدر تو دنیا سے اٹھ گئی، پیچھے اس کی کمسن بیٹی سلمہ رہ گئی جو شکل و صورت سے بھولی بالی اور معصوم لگتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو اس پر رحم آیا کہ یہ لڑکی اپنی ماں کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ نے اس کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے اسے ماں جیسے پیار سے گھر میں رکھا، مگر یہ لڑکی ذرا سی دیر کے لیے بھی خوش نہیں رہتی تھی۔ اس کے چہرے پر ہر وقت افسردگی طاری رہتی تھی۔ وہ کسی کام میں اور کسی بات میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے آزاد کر دیا اور اسے اس کے قبیلے میں بھیج دیا۔ سلمہ جوانی کی عمر میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ قبیلے کے کسی معمولی گھر کی لڑکی نہیں تھی، وہ قبیلے کے سب سے اونچے اور سردار خاندان کی بیٹی تھی۔ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس آئی تو قبیلے کا بچہ بچہ اس کے استقبال کے لیے نکل آیا۔ اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو مسلمانوں نے آزاد کیوں کر دیا ہے؟ استقبال کرنے والوں میں سے کسی نے کہا۔ یہ مسلمانوں کی چال معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور آواز اٹھی، اس لڑکی پر اعتبار نہ کرنا، اس کی ماں کہاں ہے؟ سلمہ کے پہنچتے پہنچتے قبیلے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ فاطمہ مسلمانوں کے پاس اپنی مرضی سے رہ گئی ہے اور اس نے اپنی بیٹی سلمہ کو کوئی الٹا سیدھا سبق دے کر یہاں بھیج دیا ہے۔ سب لوگ سلمہ کی واپسی کو مسلمانوں کا دھوکہ سمجھ رہے تھے۔ سلمہ کا استقبال کر کے جب اسے گھر لے جانے لگے تو وہ رک گئی۔ میں ابھی اپنے گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، سلمہ نے اپنے عزیزوں سے کہا۔ میں پہلے بنو فرازہ کی غیرت کو جگانا چاہتی ہوں۔ وہ دوڑ کر ایک اونچی جگہ کھڑی ہو گئی اور ہاتھ کے اشاروں سے سب کو اپنے قریب بلایا۔ مرد تو پہلے ہی باہر نکل آئے تھے، گھروں سے عورتیں بھی نکل آئیں۔ ایک ہجوم تھا جو اس کے ارد گرد اکٹھا ہو رہا تھا۔ اے بنو فرازہ، سلمہ نے چلا چلا کر کہا، کیا تمہاری غیرت مر گئی ہے؟ جواب دو، خاموش کیوں کھڑے ہو؟ جواب دو۔ نہیں ام زمل، ہجوم میں بے شمار آوازیں اٹھیں۔ ہم زندہ ہیں اور ہماری غیرت بھی زندہ ہے۔ تو صرف اپنے باپ کی نہیں پورے قبیلے کی بیٹی ہے۔ ایک آدمی نے بڑی ہی بلند آواز میں کہا، سچ بتا، کیا مسلمانوں نے تمہیں لونڈی بنا کر رکھا تھا؟ اور یہ بھی بتا، ایک اور آواز اٹھی، تیری ماں کہاں ہے؟ مجھے مسلمانوں نے لونڈی بنا کر نہیں رکھا تھا، سلمہ نے بلند آواز سے جواب دیا۔ انہوں نے تو مجھے بیٹی بنا کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے میری ماں کو قتل کرا دیا ہے۔ قتل کرا دیا ہے؟ فاطمہ بنت بدر قتل ہو گئی ہے؟ وہ تو بنو فرازہ کی روح تھی۔ اور ایسی بہت سی آوازیں تھیں جو اٹھتی چلی گئیں اور بلند ہوتے ہوتے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر گئیں۔ سلمہ قبیلے میں جو آگ بھڑکانا چاہتی تھی وہ بھڑک اٹھی اور کچھ دیر خاموش رہی۔ جب لوگوں کا ہڑبونک ذرا کم ہوا تو وہ بولی، کیا میری ماں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ مسلمان قابل نفرت لوگ ہیں؟ سلمہ نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، انہوں نے اپنے چند ایک مقتولین کا انتقام لینے کے لیے اپنے پورے لشکر سے ہم پر چڑھائی کی تھی۔ ہمارے کتنے ہی آدمی مارے گئے، ہمیں لوٹا گیا اور تمہاری عورتوں کو وہ لونڈیاں بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اور پھر یاد کرو ام قرفہ فاطمہ بنت بدر کا، جو صرف میری ماں نہیں تھی اور تم سب کی ماں تھی، وہ غیرت والی تھی۔ اس نے صرف بنو فرازہ کی غیرت پر نہیں بلکہ ارد گرد کے تمام قبیلوں کی غیرت پر جان دی ہے۔ سیدھی بات کر ام سلمہ، ایک آواز اٹھی، تو چاہتی کیا ہے؟ مدینہ پر حملہ؟ سلمہ نے دونوں بازو جذبے کے جوش سے اوپر اٹھا کر کہا، میں مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتی ہوں۔ اگر تم میں غیرت ہے تو اس شہر کو بنیادوں سے اکھاڑ دو، اس کا نام و نشان مٹا دو۔ سلمہ نے لوگوں کو ایسا بھڑکایا کہ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے حلف اٹھانا شروع کر دیا کہ وہ سلمہ کو اپنا قائد تسلیم کرتے ہیں اور ایک لشکر کی صورت میں اس کا ساتھ دیں گے۔ بنو فرازہ نے لشکر تو تیار کر لیا، لیکن مدینے پر حملہ کوئی معمولی مہم نہیں تھی۔
اس وقت تک مسلمان ایک ایسی جنگی طاقت بن چکے تھے جسے للکارنے کے لیے ان سے زیادہ جنگی طاقت کی ضرورت تھی۔ سلمہ نے خود بھی استادوں سے جنگی تربیت اور دست بدست لڑائی کے طور طریقے سیکھے تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے اور اس کے فوراً بعد انہی علاقوں میں ارتداد کا فتنہ اٹھا اور جنگیں شروع ہو گئیں۔ طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے اسے بہت بری شکست دی۔ بنو فرازہ کے لوگ مارے گئے اور جو بچ گئے وہ ادھر ادھر کے علاقوں میں بھاگ گئے۔ ان کے کچھ اتحادی قبیلے بھی تھے جن میں غطفان، بنو سلیم اور بنو حواز خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ سب خالد رضی اللہ عنہ سے شکست کھا کر بھاگ تو گئے، لیکن انہوں نے شکست تسلیم نہ کی اور ان کے سردار سلمہ کے ہاں جا پہنچے اور اسے کہا کہ وہ اس کے لشکر میں اپنے قبیلوں کو شامل کریں گے۔ سلمہ یہی چاہتی تھی، اس کے پاس اپنا لشکر تیار تھا۔ ان قبیلوں کے آدمیوں کو ساتھ ملایا تو اس کا لشکر اتنا بڑا ہو گیا کہ سلمہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ سکتی تھی۔ ایک روز سلمہ اس لشکر کو لے کر بزاخہ کی طرف کوچ کر گئی۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید طلحہ کو شکست دے کر براخہ میں تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہر طرف اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے۔ انہیں قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ ایک لشکر بڑا آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لشکر کے پہنچنے کا انتظار نہ کیا اور اپنے لشکر کو تیار کر کے اس سمت کو چل پڑے جدھر سے سلمہ کا لشکر آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ نفری کم تھی، اس کمی کو وہ اپنی جنگی فراست سے پورا کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ سوچا کہ بنو فرازہ کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہوگا، اسے آرام کرنے اور آرام کے بعد جنگی ترتیب میں آنے کی مہلت نہ دی جائے۔ سلمہ کی ماں فاطمہ جنگ میں ایک سجے سجائے اونٹ پر سوار لشکر کے آگے آگے چلا کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اپنے اور دوسرے قبیلوں کی غیرت کی علامت سمجھا کرتی تھی۔ اس نے سب کے ذہنوں میں یہی ڈال رکھا تھا کہ وہ ان کی غیرت کی نشانی ہے۔ اس کی بیٹی سلمہ بھی جب خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جا رہی تھی تو وہ ایک بڑے ہی تندرست، موٹے تازے اور قوی ہیکل اونٹ پر سوار تھی۔ یہ اونٹ میدان جنگ کا تربیت یافتہ تھا۔ اس ایک اونٹ کے گرد 100 شتر سواروں کا گھیرا تھا۔ تمام اونٹ غیر معمولی طور پر تندرست و توانا اور بدمست تھے۔ ایک مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان 100 اونٹوں کو شراب پلائی گئی تھی۔ ان کے سوار لمبی برچیوں اور تلواروں سے مسلح تھے اور وہ سب جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر عام چال سے بڑھا جا رہا تھا۔ آخر سلمہ کا لشکر آتا نظر آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک بھی لمحہ ضائع نہ کیا اور حملے کا حکم دے دیا۔ مجبوری یہ تھی کہ مسلمانوں کی نفری دشمن کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی۔ سلمہ کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ تھی اور اس لشکر نے بلند بانگ نعرے لگا لگا کر ایسا تاثر پیدا کر دیا جیسے وہ لوگ مسلمانوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ سلمہ کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے اونٹ کے کجاوے پر کھڑی ہو کر بڑی ہی بلند آواز سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں اضافہ کر رہی تھی۔ دونوں لشکروں میں آمنے سامنے کی ٹکر ہوئی۔ خالد رضی اللہ عنہ جنگی چالیں سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے طریقہ جنگ کے تحت اپنے لشکر کے 2 حصے پہلوؤں یا عقب سے حملہ کرنے کے لیے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ سلمہ کا لشکر سفر کی تھکان کے باوجود خالد رضی اللہ عنہ کے لیے اچھی خاصی مصیبت بن گیا، یہاں تک کہ خالد رضی اللہ عنہ کو اپنے محفوظہ کا ایک اور حصہ اس مارکے میں جھونکنا پڑا، پھر بھی میدان دشمن کے ہاتھ میں ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس عورت کا حصار توڑ دو، خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے کہا اور اس کے ساتھ ہی چند ایک منتخب جانبازوں کو پکارنا شروع کر دیا، اور اگر تم اس عورت کو اونٹ کی پیٹھ سے گرا دو تو اس لشکر کا جذبہ ریت میں مل جائے گا۔ جانبازوں نے سلمہ کے ارد گرد شتر سواروں کا حصار توڑنا شروع کیا، لیکن ہر شتر سوار جان پر کھیل جانے کے لیے تیار تھا۔ جانبازوں نے پیچھے ہٹ ہٹ کر سلمہ کے حصار پر تابڑ توڑ حملے کیے، لیکن شتر سواروں کے لمبے نیزے مسلمان گھڑ سواروں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ جانبازوں نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی نئی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کیا کہ 5-5 6-6 جانبازوں نے ایک ایک شتر سوار پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ ایک ایک سوار کو حصار سے الگ کر لیا۔ اس طرح حصار ٹوٹ گیا، بیشتر سوار مارے گئے، لیکن جانبازوں کو جانوں اور خون کی خاصی زیادہ قربانی دینی پڑی۔ 3-4 جانباز سلمہ کے اونٹ تک پہنچ گئے اور انہوں نے کجاوے کی رسیاں کاٹ دیں۔ کجاوا اونٹ کی پیٹھ سے لڑک کر نیچے آ پڑا۔ سلمہ ریت پر گری اور اٹھی۔ خالد رضی اللہ عنہ قریب ہی اپنے گھوڑے پر سوار موجود تھے۔ جانبازوں نے سلمہ کو پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے خالد رضی اللہ عنہ تک لائے۔ جانبازوں کو خیال ہوگا کہ خالد رضی اللہ عنہ اتنی نوجوان اور خوبصورت اور سرداروں کی خاندان کی جنگجو لڑکی کو زندہ اپنے ساتھ لونڈی یا بیوی کی حیثیت سے رکھنا چاہیں گے۔ سلمہ اور خالد رضی اللہ عنہ کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دائیں ہاتھ سے ہلکا سا اشارہ کیا۔ جانباز اس اشارے کو بڑی اچھی طرح سمجھتے تھے۔
سلمہ کے پیچھے کھڑے ایک قوی ہیکل جانباز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلمہ کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے حکم سے ایک جانباز نے سلمہ کا سر اپنی برچھی کی انی میں اڑسا، گھوڑے پر سوار ہوا، برچھی بلند کی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سلمہ کا لشکر جوش و خروش سے لڑ رہا تھا اور مسلمان بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ جانباز گھڑ سوار اس مارکے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتا اور اعلان کرتا پھر رہا تھا، بنو فرازہ کے لوگوں، اپنی سلمہ بنت مالک کو۔ بنو فرازہ اور دیگر قبیلوں کے لوگوں نے جب سلمہ کا سر دیکھا تو ان کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بستی بطوح کے گرد و نواح میں ناصرہ بنت جبار پاگلوں کی طرح ہر کسی سے پوچھتی پھر رہی تھی، کیا تو نے میرے بیٹوں کو دیکھا ہے؟ بعض لوگ اسے رحم کی نظروں سے دیکھتے تھے اور کچھ لوگ اس کے اس سوال پر غصے میں آ جاتے تھے۔ سب نے فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ عورت اپنے خاوند اور 2 جوان بیٹوں کی موت سے پاگل ہو گئی ہے، لیکن اس کے دونوں بیٹوں کی لاشیں نہیں ملی تھیں، لاش صرف خاوند کی ملی تھی۔ کچھ لوگ ناصرہ کی اس جذباتی اور ذہنی کیفیت سے تنگ آ گئے تھے۔ تو بے غیرت ہے ناصرہ، ایک روز ایک آدمی نے اسے تنزیہ کہا۔ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مارا گیا یا ایسا زخمی ہوا ہے کہ ساری عمر کے لیے معذور ہو گیا ہے، لیکن کسی کا کوئی زندہ عزیز ان کے لیے یوں پاگل نہیں ہوا جیسے تو ہو رہی ہے۔ میں پاگل نہیں ہوئی، ناصرہ نے کہا، میں تم سے زیادہ ہوش میں ہوں۔ میرا خامد اور میرے بیٹے ایک جھوٹے نبی کے جال میں آ کر مرے ہیں۔ اگر وہ سچے نبی کے نام پر جانیں قربان کرتے تو میں خوش ہوتی۔ کون ہے سچا نبی؟ قبیلہ قریش کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناصرہ نے جواب دیا، فتح ان کو ملتی ہے جن کے دلوں میں سچ ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی نہ ہوتے تو ہم اس طرح تباہ نہ ہوتے۔ ایک روز ناصرہ اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھی جیسے اس کے آنسو ختم ہو چکے تھے۔ ناصرہ، اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی، وہ دیکھ تیرے بیٹے آ رہے ہیں۔ یہ ایک عورت کی آواز تھی جو دوڑی چلی آ رہی تھی۔ وہ ناصرہ کے پاس آ کر اسے اٹھانے لگی۔ وہ حیرت زدگی کے عالم میں کہہ رہی تھی کہ تیرے دونوں بیٹے آ رہے ہیں، لیکن ناصرہ یوں گمسم بیٹھی رہی جیسے یہ خواب کی آواز ہو۔ اتنے میں کئی آوازیں آنے لگیں۔ ہر آواز یہی کہتی تھی کہ ناصرہ کے بیٹے آ گئے ہیں۔ جب اس کے بیٹے اس کے سامنے آئے تو بھی اسے یقین نہ آیا۔ آخر اسے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا کہ اس کے بیٹے زندہ سلامت واپس آ گئے ہیں۔ میں نے اپنا ایک بیٹا مدینہ کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کیا، ناصرہ نے اعلان کر دیا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور ناصرہ کے دونوں بیٹے ان کے حکم سے آزاد کیے گئے تھے۔ ناصرہ اپنے بیٹوں کو مرا ہوا سمجھ رہی تھی۔ میدان جنگ سے اسے اپنے بیٹوں کی لاشیں نہیں ملی تھیں۔ اس کے بیٹے زخمی ہو گئے تھے اور مجاہدین انہیں جنگی قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے اور مدینہ کے ایک تاجر نے انہیں خرید لیا تھا۔ ناصرہ کے بیٹے ہی نہیں، کئی اور بیٹے اور باپ جنہیں غلام بنا لیا گیا تھا واپس آ گئے تھے۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ مسلمانوں نے ان لوڈیوں کو بھی آزاد کر کے واپس بھیج دیا تھا جو ابھی جوان تھیں اور ان میں بعض اچھی شکل و صورت والی تھیں اور چند ایک تو بڑے اچھے اور معزز خاندانوں کی تھیں۔ ان کے آقا ان کے ساتھ شادی کر لیتے تو یہ اچھی بیویاں ثابت ہوتیں، لیکن انہیں جس طرح لے جایا گیا تھا وہ اسی طرح واپس آ گئیں۔ فتنہ ارتداد کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ بہت سے مرتدین اب سچے دل سے ہلکا بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ صرف ان لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف قدورت رہ گئی تھی جن کے عزیزوں کو مسلمانوں نے غلام اور لونڈیاں بنا لیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر دیا گیا تو ان لوگوں کے دلوں سے قدورت نکل گئی۔ ان لوگوں نے اپنے نبی بھی دیکھ لیے جو عین لڑائی کے وقت بھاگ گئے یا مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ وہ کوئی معجزہ نہیں دکھا سکے تھے۔ اس علاقے کے بے شمار گھروں میں اہل خانہ ناصرہ بنت جبار کی طرح اپنے عزیزوں کی واپسی پر خوشیاں منا رہے تھے۔ آزاد ہو کر آنے والوں نے جب بتایا کہ ان کے مسلمان آقاؤں نے انہیں ہمیشہ اپنے جیسا انسان سمجھا ہے تو لوگوں کی سوچیں ہی بدل گئیں۔ اس کی ایک مثال ناصرہ کی ہے جو اپنے 2 جوان بیٹوں کے غم میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اسے دونوں زندہ سلامت مل گئے تو اس نے ایک بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی محفل میں بیٹھے تھے کہ ایک اجنبی آیا اور سیدھا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جا بیٹھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ کیا تو بتائے گا نہیں کہ تو کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو مدینہ کا رہنے والا تو نہیں؟ دور سے آیا ہوں، اجنبی نے جواب دیا۔ میرا نام طلحہ ہے۔ کون طلحہ؟ اس محفل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے پوچھا۔ ایک طلحہ جھوٹا نبی بھی تھا۔ میں وہی طلحہ ہوں، طلحہ نے کہا۔ قبول اسلام کے لیے آیا ہوں اور خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب کی بیعت کے لیے بھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بدنیتی سے نہیں آیا۔
یہ شخص تو واجب القتل تھا۔ اس نے اسلام سے منحرف ہو کر نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت سے قبیلوں کو اسلام سے منحرف کیا، ان سے اپنی نبوت تسلیم کرائی اور مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر جنگ لڑ کر ہزاروں انسانوں کی موت کا سبب بنا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے سچے دل سے اسلام قبول کیا اور اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے ممدود و معاون ثابت ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس توقع پر مرتدین کے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا تھا وہ توقع پوری ہونے لگی تھی۔ ابو عبید بن مسعود الثقفی کے ساتھ جو کمک جا رہی تھی وہ ناکافی تھی۔ تعداد بمشکل 2000 تھی، بعض مورخین نے صرف 1000 لکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے دور دور تک اعلان کرایا گیا کہ محاذ پر کمک کی ضرورت ہے، ورنہ مجاہدین کے پاس پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ یہ اعلان ان علاقوں میں پہنچا جنہیں مرتدین کے علاقے کہا جاتا تھا، تو وہاں سے رضاکار جوق در جوق تیار ہو گئے۔ ان میں ناصرہ بنت جبار کا ایک بیٹا بھی تھا۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ابو عبید 2000 کا لشکر لے کر محاذ کو روانہ ہو گئے۔ یہاں ان کی روانگی کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ تقریباً 2000 رضاکاروں کو مدینہ میں اکٹھا ہوتے 1 مہینہ لگ گیا تھا۔ روانگی کے روز ابو عبید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خدا حافظ کہنے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کو عام زبان میں تو خلیفہ کہا جاتا تھا، لیکن ان کا یہ رتبہ یوں بولا جاتا تھا: خلیفۃ الرسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کے خلیفہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفۃ الرسول تھے۔ ابو عبید عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے تو ایک آدمی نے عمر رضی اللہ عنہ سے یوں کہا: سلام اللہ علیک یا امیر المؤمنین، ابو عبید جانے کی اجازت لینے آیا ہے۔ محمد حسین ہیکل نے عمر رضی اللہ عنہ فاروق اعظم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ واللہ، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خلیفۃ الرسول اللہ مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ امیر المؤمنین کتنا اچھا خطاب ہے۔ اس وقت سے خلیفہ کو امیر المؤمنین کہا جانے لگا۔ 2 روایتیں اور بھی ہیں جو ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق میں لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے امیر المؤمنین کہنے والے مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین کہنے والے عمر رضی اللہ عنہ بن العاص تھے۔ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کے امیر کو خط لکھا تھا کہ 2 ایسے ذہین اور معزز آدمیوں کو میرے پاس بھیجو جو مجھے عراق کے داخلی اور خارجی امور کے متعلق ہر سوال کا جواب دے سکیں۔ امیر عراق نے عدی بن حاتم تائی اور لبید بن ربیعہ کو بھیجا۔ یہ دونوں مدینہ میں آئے اور اپنا سامان مسجد میں رکھا۔ عمر رضی اللہ عنہ بن العاص مسجد میں موجود تھے۔ ان زعماء نے عمر رضی اللہ عنہ بن العاص سے کہا، امیر المؤمنین سے ملاقات کی اجازت لے دیں۔ خدا کی قسم تم دونوں نے ٹھیک کہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بن العاص نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ امیر ہیں اور ہم مؤمنین۔ عمر رضی اللہ عنہ بن العاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح خطاب کیا، امیر المؤمنین۔ عمر رضی اللہ عنہ مسکرائے اور یہ خطاب پسند کیا۔ بہرحال عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اوائل ہی میں امیر المؤمنین کہلانا پسند کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہر خلیفہ امیر المؤمنین کہلایا۔ بات ہو رہی تھی ابو عبید کی روانگی کی۔ ابو عبید مدینہ سے نکلے تو ان کے ساتھ تقریباً 2000 مجاہدین تھے، اور جب وہ ان مرتدین کے علاقوں میں داخل ہوئے جو ازسر نو مسلمان ہو چکے تھے تو ان کے لشکر کی تعداد 4000 ہو گئی، اور جب ان علاقوں سے نکلے تو یہ تعداد 10,000 ہو گئی۔ اس لشکر میں اکثریت ان مسلمانوں کی تھی جنہیں مسلمہ کذاب، طلحہ اور سجاح جیسے جھوٹے نبیوں نے اسلام سے منحرف کر دیا تھا۔ آخر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ اسلام کے دائرے میں واپس آ گئے اور ایک جنگی قوت بن گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس جرت مندانہ فیصلے کا حاصل تھا کہ جنگ ارتداد میں جنہیں غلام اور لونڈیاں بنایا گیا تھا انہیں آزاد کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا یہ عہد پورا کرنے کو بےتاب تھے کہ فارس یعنی ایران کو فتح کرنا اور زرتشت کے پجاریوں کے اس ملک میں اللہ کی حکمرانی قائم کرنی ہے۔ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو قبول اسلام کے لیے تحریری پیغام بھیجے تھے۔ ان میں ایک پیغام قیصر روم کو بھیجا گیا تھا جو ایک صحابی وجیہ کلبی رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے۔ قیصر روم نے اس پیغام کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس وقت قیصر شام میں تھا۔ وجیہ کلبی رضی اللہ عنہ اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو چند ایک شامی عربوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کا تمام تر سامان، خوراک اور پانی لوٹ لیا۔ ان کے اونٹ بھی لوٹ لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بصرہ کے حکمران کو جو پیغام بھیجا وہ حارث بن عمیر لے کر گئے تھے، لیکن انہیں ایک عیسائی عرب عمرو بن شرجیل نے موتا کے مقام پر روک کر قتل کر دیا تھا۔ حارث بن عمیر کے ساتھ 3 محافظ تھے، عمرو بن شرجیل نے انہیں واپس بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 مجاہدین کے لشکر کو موتا کی طرف روانہ کیا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔